خواتین ووٹ کے حق سے محروم کیوں ہیں؟ پاکستان کے قبائلی اور پسماندہ علاقوں کی طرح کراچی میں بھی مردوں کی غیرت اور انا کی وجہ سے خواتین ووٹ کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ خواتین کی اس محرومی کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں، جن کا احاطہ ہم آج کی اس تحریر میں کریں گے۔ مردوں کو اس وقت خواتین کی عزت کا خیال کیوں نہیں آتا جب وہ خود گھروں میں رہ کر خواتین کو نوکریوں پر بھیجتے ہیں؟ تب ان کی غیرت کہاں مٹ جاتی ہے جب علاقے میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ان کی فیملی کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ کراچی کے حلقہ NA 237 ملیر کے رہائشی خاتون مریم بی بی کا، جو گزشتہ کئی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکی۔ مریم بی بی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی دیگر خواتین کی طرح انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں اپنے شوہر سے اجازت نہیں ملتی، اور اگر وہ چھپ کر ووٹ کاسٹ کرنے چلی جائیں تو ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ مریم بی بی نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے لیے کام کرنے والی مختلف NGOs کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے اور خود الیکشن کمیشن کو بھی ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے جس کے تحت خواتین کے ووٹ کے بغیر کسی بھی حلقے کے انتخابات ناقابل قبول ہوں۔ چونکہ ہم تو اپنے شوہر، والد یا بھائی کی وجہ سے مجبوری میں ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا کوئی میکانزم بن جائے جس میں تمام خواتین آسانی سے ووٹ کاسٹ کر سکے تو انتخابات مزید مؤثر ہو جائیں گے۔ خواتین کے ووٹ کاسٹ کرنے کے شرعی احکامات سے متعلق جماعت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا اجمل شاہ نے بتایا کہ اسلام نے خواتین کو ووٹ دینے کا پورا حق دیا ہے، اور نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ووٹ کا حق ادا کریں، کیونکہ یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ عورت فاؤنڈیشن کے صوبائی پروگرام مینیجر ملکہ خان نے مردوں کی جانب سے خواتین پر ووٹ کاسٹ کرنے کی پابندی سے متعلق کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں بھی زیادہ تر پشتون فیملیز اپنے گھر کی عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکتی ہیں، لیکن وہ مخصوص گھر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے کسی علاقے میں پوری کمیونٹی نے خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے سے گھر سے نہ نکلنے دیا ہو۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے بائیکاٹ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ MQM پاکستان نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو ایسے میں ان کی حمایت یافتہ فیملیز ووٹ ڈالنے نہیں گئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مردوں نے ووٹ کاسٹ کیا مگر خواتین گھروں سے نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں جہاں قبائلی اضلاع کی طرح پوری کمیونٹی نے خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا ہو۔ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں کی گئی حالیہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں جو نتائج جاری کیے گئے، ان کے مطابق ملک میں تقریباً 2 کروڑ نئے ووٹرز رجسٹرڈ ہوئے، جن میں تقریباً آدھی تعداد خواتین کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں ہونے والے انتخابات سے قبل ملک بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 10 کروڑ 60,55,409 تھی، اور اب یہ تعداد 12 کروڑ 70,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس فہرست میں مرد ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 85,08,260 ہے اور خواتین ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 85,72,014 ہے۔ خواتین کے ووٹ کاسٹ کرنے سے متعلق انہوں نے کہا کہ خواتین کو ووٹ ڈالنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر اس طرح کے انتخابات نہیں کیے جاتے جہاں ماحول میں خواتین کی حمایت یا پھر پردہ قائم رہتے ہوئے وہ اپنا بنیادی حق ادا کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف قبائلی اضلاع اور یہاں تک کہ اندرون سندھ اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں بھی عورت کو ووٹ ڈالنے پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور اس کام کے لیے اس حلقے کے تمام سیاسی جماعتیں متفق بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے آبائی علاقے میں آپ کو ایک مختی مثال ملے گی۔ بخ منیر کا کہنا تھا کہ ان کے آبائی علاقے میں انتخابات کے دوران ایک عورت بھی گھر میں نہیں بیٹھتی اور سب ووٹ کاسٹ کرنے جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے باقاعدہ پردے کا ماحول بنایا جاتا ہے اور ہر عورت کو گھر سے پردے میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، جس کی ذمہ داری کا تعین اس حلقے سے انتخابات لڑنے والے تمام امیدوار انتخابات سے پہلے ہی کر لیتے ہیں۔